بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم لم المسلمون من لسانه ويده. جو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے امام بخاری تخریج کردہ گزری، جس میں ایمان کے شعبوں کا اجمالی ذکر تھا کہ ایمان کے شعبے 67 یا 77 علی اختلاف الروایتین، 67 یا 77 شعبے ہیں، اور حیا ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے. شعبۃ من الایمان، وہاں تنوین عظیم کے لیے ہے. ایمان کی خصلتوں سے اور ایمان کی فروع سے ایک عظیم خصلت اور ایک عظیم فرع، ایک عظیم شاخ حیا ہے. اس کا بیان گزرا. اب یہ حدیث پہلے باب سے متعلق ہے، اور گویا کہ پہلی حدیث میں ایمان کے جو اجمالی شعبے بیان کیے گئے تھے، یہاں پر بعض شعبوں کی تفصیل حدیث میں بیان کی گئی، اور امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہاں بھی اپنی عادت کے مطابق جو باب باندھا تھا، کتاب الایمان اور باب قول النبی، پھر باب امور ایمان، اور یہ فرمایا تھا کہ ایمان قول اور فعل کا نام ہے، اور وہ زیادہ یا کم ہوتا ہے. اسی کی تفسیر کے طور پر یہ باب امام بخاری نے باندھا کہ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. یہاں پر بھی امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حدیث کو بے سند تعلیقاً ذکر کیا، اور حدیث کا ایک ٹکڑا مناسبت باب کی وجہ سے کے لیے ذکر کر دیا، اور پوری حدیث اپنی صورت سے موصولاً بعد میں ذکر کریں گے. اور پوری حدیث یوں ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے. اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی منہیات کو، ان چیزوں کو جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، ان کو چھوڑ دے.
اس کی تفصیل سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے متعلق میں نے کچھ ذکر کیا تھا، کچھ باتیں رہ گئیں. اس میں ایک بات یہ رہ گئی کہ ان کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس کا سبب خود بیان کیا. کہتے ہیں کہ میں بکریاں چراتا تھا اور میرے آستین میں ایک بلی ہوتی تھی، اس سے میں کھیلتا تھا. تو لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ کہا اور میری یہ کنیت رہ گئی. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ یہ کھیل رہے ہیں تو ان کی کنیت ابو ہریرہ رکھی. اور ان دونوں روایتوں میں یوں تطبیق ہو سکتی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے پہلے یہ نام رکھا اس طور پر کہ یہ جہاں بکریاں چراتے تھے تو اس مجمع میں سرکار کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. سرکار نے دیکھ کر کے ابو ہریرہ کہا اور لوگوں نے بھی ابو ہریرہ کہا، یا کسی اور موقع پر سرکار نے ان کو دیکھا اور ابو ہریرہ کہا. تو اس میں کوئی منافات نہیں ہے کہ سرکار کے صحابہ نے بھی سرکار کی طبیعت میں ابو ہریرہ کہا اور سرکار نے بھی ان کو ابو ہریرہ کہا. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ سرکار نے پہلے ان کو یہ نام دیا، پھر سب نے سن کر کے اس نام کو پسند کیا اور وہ نام ان کا پڑ گیا ابو ہریرہ، بلی والا. یا اس کو یوں کہیے کہ بلی کا باپ. چلیے یہ کنیت ان کی تھی. اور ان کا انتقال سن 59 ہجری میں 60 کے آغاز سے پہلے ان کا وصال ہوا اور باقی شریف میں دفن کیے گئے. اور 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوئی. اور ان کی دعا قبول ہوئی کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں سن 60 کے آغاز سے اور عمارت سبیان سے. یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کے بعد ان کا بیٹا ناخلف یزید والی ہوا اور وہ ناحق متغلب ہوا اور اس نے خلاف شرع امور کو رواج دیا
اور اس زمانے میں بہت سارے امور ناسزا انجام پائے اور بہت سارے منکرات اور خلاف شرع باتوں کو رواج ہوا پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور عزت میں ان کا انتقال کیا اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جیسے یہ علوم ظاہری کے حامل تھے ویسے ہی بہت سارے علوم باطنی کے حامل تھے جو اپنے سینے میں لے گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے 2 قسم کے وعاء میں نے سنے. وعاء کا معنی ہے برتن، یعنی حضور سے مجھے 2 برتن ہوئے. ایک تو وہ ہے جو میں نے علم حلال و حرام وغیرہ یہ علوم ظاہر سے متعلق ہے وہ سب میں نے پھیلا دیا اور تم سب کو بتا دیا. اور ایک وہ ہے کہ اگر میں اس کو بتاؤں تو میرا یہ گلا کاٹا جائے. تو یہ علوم باطن تھے جو اہل تصوف کے لیے اور اولیاء کرام کے لیے اور صوفیاء اعظام کے لیے جو سند ہیں اور جو ان کا حصہ ہیں. تو یہ علوم باطن ہر زمانے میں رہے اور قرآن میں اور حدیث میں ان علوم باطن کی گنتی نہیں، بے شمار ہیں. ان سے درک رکھنے والے اور ان کو پہچاننے والے وہی ہیں جو اسرار و معارف ربانیہ سے جن کو مناسبت ہے اور جن کا سینہ ان اسرار کا گنجینہ ہے. یہ تو میں نے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بیان کیا. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب باب باندھا تو باب میں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ حدیث کے 2 ٹکڑے تھے. ایک ٹکڑا یہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ اور دوسرا ٹکڑا المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ. تو دوسرے ٹکڑے کو نہیں لیا اور اسی ٹکڑے کو کیوں لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باپ جو ہوتا ہے اسے کوئی چیز ذکر کی جاتی ہے جو باپ کے مناسب ہے. باپ کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے جز کو لیا جائے، لہذا اس مناسبت سے لیا پہلے جز کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایمان اور اسلام کے سلسلے میں یہ دعویٰ کیا کہ ایمان اور اسلام دونوں مترادف ہیں اور ایمان
جس طرح تصدیق کا نام ہے، ویسے ہی ایمان کے مفہوم میں طاعات بھی داخل ہیں، اور ایمان کے مفہوم میں ترک معاصی بھی داخل ہے۔ لہذا اسلام کی ملازمت سے مسلم کہ اس کے اندر مادہ اسلام ہے اور وہ ایمان کے مترادف ہے، لہذا المسلم من سلم المسلمون اس لیے لے کر کے آیا۔ اب یہاں پر جو ہے اس میں اس حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ مسلمان وہ ہے جو حسن اخلاق سے آراستہ ہو اور اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو ایذائے مسلم سے باز رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے وہ باز رہے۔ اب اس کا ظاہر یہ ہے کہ جو یہ نہ کرے وہ مسلم نہیں، تو اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے کہ اس قسم کی احادیث اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے، اس لیے کہ اجماع اس بات پر ہے کہ ایمان تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کا نام ایمان ہے۔ اس مفہوم پر جو کچھ زیادہ ہے وہ حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ حدیث اور اس قسم کی احادیث جو ہے وہ کمال اسلام پر موقوف ہیں، محمول ہیں، یعنی مسلمان کامل اسلام والا اور مسلمان کامل وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کی ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ زبان اور ہاتھ کا ذکر جو ہے وہ احتراز کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اکثر ایذا جو ہوتی ہے وہ زبان اور ہاتھی کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور اکثر کام آدمی اپنے ہاتھ سے انجام دیتا ہے۔ تو مراد آدمی سے صادر ہونے والے اقوال و افعال ہیں، اگرچہ وہ اس کے ہاتھ سے نہ ہو اور وہ اس کے طرف سے وہ کسی طرح سے صادر ہو، وہ سارے اقوال و افعال مراد ہیں۔ اب یہاں پر ہے کہ مسلم سے مراد مسلم کامل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قاعدہ کلیہ سمجھ لیجئے کہ جب جنس کا اطلاق ہوتا ہے تو جنس فرد کامل کی طرف منصرف ہوتی ہے۔ میں کہوں آدمی، انسان، گھوڑا، حیوان، تو اس سے مراد لولا لنگڑا آدمی نہیں ہوگا، مراد اپاہج ناقص انسان مراد نہیں ہوگا، بلکہ وہی ہوگا جو کہ پورا کامل آدمی اور کامل انسان۔ ایسے ہی حیوان، گھوڑا وغیرہ، اس سے مراد آنکھ پھوٹا یا ہاتھ ٹوٹا یا پاؤں ٹوٹا مراد نہیں ہوگا، بلکہ وہی جو کہ دیکھتا ہو، دوڑتا ہو، بھاگتا ہو اور کامل
صفات اور کامل الاعضاء جو حیوان ہوگا وہی مراد ہوگا. اسی لیے تعریف میں اکثر فصحاء کا یہ دستور ہے کہ جب تعریف کرتے ہیں خاص طور پر تو اس میں جنس کا اطلاق کر دیتے ہیں. جیسے کعبۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے البیت فرمایا، یہ اس میں جنس ہے، اور مراد یہاں پر جو ہے خاص اللہ کا گھر ہے. تو یہاں مطلق فرمایا کہ مطلق کامل کی طرف منصرف ہوا. ایسے ہی یہاں پر جو ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جمع مذکر کا صیغہ بولا گیا، تو عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے جو مردوں کا ہوا ہے. اور اکثر احکام میں جن میں فرق بیان نہیں کیا گیا ان میں عورتیں مردوں کے تابع ہیں. ان میں یہی ہے کہ احکام مردوں کے بیان ہوئے یا مردوں کو مخاطب کیا گیا، لیکن اس میں عورتیں بھی داخل ہیں. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ مسلمانوں کی تخصیص کی گئی. ذمی کافر جو حکومت اسلامیہ کو جزیہ دیتا ہے اور مسلمانوں نے جس کا ذمہ لیا ہے اس کی حفاظت کا، اس کو کوئی ناحق اگر ایذا دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی ایذا بھی حرام ہے. اور مسلمان کامل وہ ہے جو مسلمان کو تو اپنی ایذا سے محفوظ رکھے، ذمی کافر کو بھی اپنی ایذا سے محفوظ رکھے. وہ مسلمان کامل ہے. بلکہ وہ جو کہ ادنا سے ادنا حیوان کو بھی اپنی ناحق ایذا سے محفوظ رکھے، وہ مسلمان کامل ہے. حضرت حسن بصری نے ابرار کی تفسیر یہ کی کہ ہم الذین لا یؤذون الذر ولا یرضون الشر. ابرار نیک لوگ وہ ہیں جو چوٹی تک کو ایذا نہیں دیتے اور شر اور برائی سے کبھی راضی نہیں رہتے. تو اب یہاں پر جو ہے ذمی کا بھی وہی حکم ہے، اور ذمی کو ایذا دینا بھی حقیقتاً یہ ذمی کو ایذا دینا نہیں ہے بلکہ سارے مسلمانوں کو ایذا دینا ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے اگر کسی نے کسی کو امان دے دی، اس کو ذمہ دے دیا، تو یہ ذمہ تنہا اس کا ذمہ نہیں ہے بلکہ سارے مسلمانوں کا ذمہ ہے. اور بلکہ یہ
مسلمانوں ہی کا ذمہ نہیں بلکہ اللہ اور رسول کا ذمہ ہے۔ میں نے اگر کسی کو امان دی تو یہ میرا امان دینا نہیں ہے، بلکہ ساری جماعت مسلمین کا امان دینا ہے، اور جماعت مسلمین کا جو کام ہے وہ ان کا کام نہیں ہے بلکہ ان کے خدا اور ان کے رسول کا کام ہے۔ جس کام پر اجتماع ہو جائے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ ان میں کا ایک آدمی اگر کسی کو زبان دے دے تو سارے مسلمانوں نے گویا امان دی، تو اب اس کے ذمے کو توڑنا اور عہد شکنی، اب یہ تنہا اس ایک مسلم کی عہد شکنی نہیں ہے بلکہ سارے مسلمانوں کی عہد شکنی ہے، اور سارے مسلمانوں کی یہ عیدہ ہے۔ اور مسلمانوں کے اجتماع کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جس بات پر اجتماع ہو اور مسلمان جس بات پر اکٹھے ہوں وہ بات ان کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ وہ اللہ اور رسول کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اسی لیے اجماع مسلمین حجت ہے، اور اسی لیے یہ ہے کہ سارے مسلمان جس کو اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے اور جس کو برا سمجھیں وہ برا ہے۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ اہل سنت والجماعت کے معمولات پر جو منہ کھولتے ہیں اور منہ مارتے ہیں، اور میلاد پر، قیام پر اور فاتحہ پر، معمولات اہل سنت پر ناجائز و حرام و بدعت کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ اہل سنت کا کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ رسول کی تکذیب کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت جو ہے وہ گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی، اور خود رسول پر نہیں بلکہ قرآن کریم کے حکم کے ساتھ سرتابی کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا حکم یہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت کا راستہ روشن ہونے کے بعد جو اس رسول سے ضد باندھے، تو یہیں تک بات ختم تھی۔ آگے کیوں کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے سے جدا راستہ چلے۔ یہ عطف تفسیری ہے، مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے راستے سے جدا راستہ چلنا، اپنی ڈیڑھ اینٹ کی بنانا اور یہ سمجھنا کہ ہم ہی مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں، مشرک ہیں، اور ہم ہی اچھا کر رہے ہیں، باقی یہ سب بدعتی ہیں، ناجائز کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں۔ اجماع مسلمین کو رد کرنا، یہی رسول کے حکم کے ساتھ سرتابی کرنا ہے، اور یہی رسول کی دعوت ہے۔ اس پر یہ وعید سنائی گئی کہ نولہ ما تولی، جدھر کو پھر گیا ادھر کو ہم پھیر دیں گے، ونصلہ جہنم، اور اس کو جہنم میں واصل کر دیں گے، ڈھکیل دیں گے، وساعت مسیرہ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جدھر وہ پلٹ کر کے جائے گا۔ یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر یہ باتیں آ گئی، اور سند پر کلام رہ گیا، سند پر کلام میں انشاءاللہ کل کروں گا۔ یہاں پر ایک بات یہ کہنا ہے کہ اس حدیث میں جو ہے مرجئہ کا رد ہے، کہ مرجئہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، اس کے ساتھ بس جو ہے اب کچھ نہیں کرو، نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، تو یہ ایمان کو جو ہے نقصان نہیں پہنچاتا، اور اس کے ساتھ جو ہے تصدیق کے ساتھ جو ہے کوئی معصیت جو ہے نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ ان کی گمراہی ہے،
ایمان کے مراتب ہیں کہ ان مراتب پر جو ہے ایمان کامل ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے، اور طاعات کو ایمان کے زیادہ ہونے میں اور گناہوں کو ایمان کے کم کرنے میں دخل ہے۔ اور ایک درجہ وہ آتا ہے کہ جب معاذ اللہ آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نسأل اللہ سبحانہ وتعالی العفو والعافیہ، واللہ سبحانہ وتعالی عالم، وصلی اللہ تبارک وتعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم یا ارحم الراحمین۔